السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج ہم نے کرنا ہے پاکستان کا ثقافتی ورثہ، یعنی کہ پاکستان کی ثقافت کلچر جو ہے وہ اصل میں کہاں سے آیا. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈسکور کیا تھا انڈس ویلی سویلائزیشن 5000 ایئرز اگو. ایک سویلائزیشن تھی وہاں. تو اس سے پاکستان کے پریزنٹ کلچر کا کیا تعلق ہے؟ اب 5000 سال پہلے ظاہر ہے پاکستان تو نہیں تھا، سب کانٹیننٹ تھا. ہوا کیا جی، جو انویڈرز ہوتے ہیں شمال مغربی سائڈ سے، جب انہوں نے آنا شروع کیا سب کانٹیننٹ میں تو انہوں نے وہیں پر ہی رہنا بھی شروع کر دیا. مطلب بر صغیر کے شمال مغربی علاقوں سے ہوتے ہوئے لاہور اور ملتان یہاں تک آئے. اب جب وہ یہاں آ گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم اب پرماننٹلی یہیں شفٹ ہو جائیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں آرٹسٹ، پوئٹس، آرکیٹیکٹس، میوزیشین اور ایکسپرٹس یہ بھی اس ایریا میں شفٹ ہو گئے. جب شفٹ ہو گئے تو کیا ہوا، انہوں نے اپنی سکلز دکھانا شروع کی، اپنا آرٹ پریزنٹ کیا، اور وہاں سے ان کی ٹریڈیشنز بننا شروع ہوئے. اور پھر کسی ایک علاقے سے انویڈرز نہیں آئے، کچھ یونان سے آئے، کچھ ایران سے آئے، کچھ افغانستان سے آئے، کچھ سینٹرل ایشین ممالک میں سے آئے. تو ان سب کے اپنے اپنے کلچر تھے جو انہوں نے اکٹھے مل کے بنائے. جب مرج کیے تو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی یہ ڈیولپ ہوئی. مکسچر آف اے نمبر آف ڈفرینٹ کلچرز اینڈ سویلائزیشن گیو برتھ ٹو اے ملٹی کلچرل سوسائٹی. اب ملٹی کلچرل سوسائٹی بن گئی. پھر انڈس ویلی میں 712 AD محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا. اس سے کیا ہوا، اسلامک اور عربین کلچر بھی وہاں انٹروڈیوس ہوا، اور تقریباً پورے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تھی. وادی سندھ بلکہ بر صغیر پر 19ویں صدی کے وسط تک، مڈل 19 سینچری تک مسلمان حکمران رہے. اور مسلمان حکمران جب ختم ہو گئے تو کیا ہوا تھا، انگریزوں نے آ کے بر صغیر پر قبضہ کر لیا. پھر یہ لوگ چاہتے کیا تھے کہ ویسٹرن کلچر یہاں پہ انٹروڈیوس ہو، اور یہ جو اسلامک اور عربک کلچر ہے یہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے. پھر جب مسلمانوں کو اپنی یہ ثقافت بہت کمزور نظر آنے لگ گئی تو 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی. اب بر صغیر میں اتنے لوگ رہتے تھے، مسلمان تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، لیکن صرف مسلمانوں پر ہی انہوں نے سختی کرنا شروع کی، جبکہ ہندو، سکھوں اور عیسائیوں کو انہوں نے مکمل طور پہ آزادی دی ہوئی تھی کہ جو مرضی کریں، جہاں مرضی اپنا ٹیمپلز بنائیں. ان کو ہر طرف سے ریلیجس فریڈم دی ہوئی تھی، اور صرف مسلمانوں پہ انہوں نے تنگ کیا ہوا تھا. ان کے تعلیمی، مذہبی اور ثقافتی ادارے یہ تک بند کر دیے تھے. اور کرنا کیا چاہتے تھے، یہ جداگانہ ثقافتی حیثیت کو کچلنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی. مطلب یہ جو سارے کافر لوگ ہیں نا، یہ چاہتے ہیں اسلام ختم ہو جائے، اور ان لوگوں کو یہ لگتا ہے، بہت بڑی ان لوگوں کی خوش فہمی یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ لوگ مار دیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا پروپیگنڈا نہیں آزمایا. ہندوؤں کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں انہوں نے مسلمانوں اور ان کے عقائد کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا. پھر ہندوؤں کے بھی آگے سے فرقے آ جاتے ہیں، آریہ سماج، سنگٹن، شدھی، برہمن سماج ان کا سب سے بڑا ہوتا ہے، اور بھی کافی سارے فرقے ہیں. انہوں نے پوری کوشش کر لی مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کی. پھر حالات کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان انہوں نے علی گڑھ تحریک شروع کی، علی گڑھ موومنٹ. یہ چیپٹر نمبر 1 میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے. آؤٹ کمز کچھ اس کے تھے اس تحریک کے کہ کچھ اسکول بنائے گئے مسلمانوں کے لیے لوکل علاقوں میں ہی چھپ چھپ کے، اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں لیڈرز بنا دیے مسلمان جو وہاں رہتے ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں اور ان کو ریپرزینٹ کر سکیں. پھر جی علی گڑھ کالج بھی بنایا گیا جو بعد میں پھر علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا. اور سر سید احمد خان کا ساتھ بھی کافی لوگوں نے دیا، جیسے کہ مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا ڈپٹی نذیر احمد، محسن الملک، وقار الملک، اور بھی کافی سارے مسلمان. پھر ان کا کام یہیں ختم نہیں ہوا، ان کا کام آگے بھی کافی لوگوں نے بڑھایا. مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حضرت موہانی، مولانا ظفر علی خان اور علامہ اقبال نے پھر پاکستان بننے کا خواب دیکھا، اور پھر اس پہ تکمیل پہ کام شروع ہو گیا.
پھر جی اسلامک کلچر کو بچانے کے لیے مختلف اسلامک انسٹیٹیوٹس انہوں نے کھولنا شروع کیے، جیسے جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی، اسلامیہ کالج لاہور، اسلامیہ کالج پشاور، حلیم کالج کانپور اور بھی کافی سارے۔ پھر جناب رقبے کے اعتبار سے وادی سندھ موجودہ پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے یہ وادی مسلمانوں کا مرکز بنی ہے۔ اہل پاکستان کو وادی سندھ نے بیش قیمت ثقافتی ورثہ سے نوازا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ وہ ورثہ ہو گیا جو 5000 سال پرانا تھا۔ دوسرا جو کلچرل امپورٹنس رکھتا ہے وہ ہے مغل امپائر، کیونکہ مغل امپائر بنا تھا اور مسلمانوں نے برِ صغیر پہ 1000 سال سے زیادہ کے قریب حکومت کی تھی۔ تو مغل امپائر نے کیا ورثہ چھوڑا وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔